الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ آج میں ایک اور اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، وہ ہے علماء دیوبند اور اشاعت التوحید والسنہ کے درمیان جو اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے احترام اولیاء و صوفیہ کے مسئلے میں، لیکن اس کے بیان سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس چینل پر لائیو جو آپشن ہے وہ کھل جائے اور ہم لائیو مسائل بیان کریں، کیونکہ اس پر اس وقت یہ لائیو پروگرام جو ہے وہ بند ہے۔ جب تک یہ 1000 سبسکرائبر اور 4000 گھنٹے پورے نہیں ہو جاتے اس وقت یہ بند ہوگا۔ لہٰذا آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ یہ جو آپشن ہے وہ پورا ہو جائے اور ہمارا چینل سبسکرائب کرے تاکہ ہم لائیو پروگرام شروع کریں۔ تو مسئلہ یہ ہے، بہت خوب مسئلہ ہے، اچھا مسئلہ ہے۔ اب ہم خاص طور پر احترام اولیاء و صوفیہ کے مسئلے میں علماء دیوبند اور اشاعت التوحید کے درمیان جو اختلاف ہے، ہم یہ اختلاف کو دلائل اور حوالہ جات کے ساتھ پیش کریں گے۔ موضوع ہے احترام اولیاء و صوفیہ۔ پہلا نقطہ یہ ہے اولیاء اللہ کا قرآن سے ثبوت۔ قرآن پاک کی آیت ہے، قال اللہ تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورۃ یونس میں 62 نمبر آیت ہے۔ سن لو، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے علماء دیوبند استدلال کرتے ہیں، یہ آیت صریح ثبوت ہے کہ اولیاء اللہ ایک حقیقت ہے اور ان کا احترام ایمان کا حصہ ہے۔ ان کی ولایت اللہ کی طرف سے عطا ہے، ان سے محبت اللہ کی محبت کا سبب ہے۔ یہ لکھا ہے امداد الفتاویٰ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 114 غالباً مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے۔ محبت اولیاء و تعظیم صالحین اگر عبادت کے درجے تک نہ پہنچے تو یہ جائز بلکہ مستحب ہے۔ دوسرا نقطہ، اولیاء کی قبروں پر حاضری اور دعا۔ اس کے بارے میں علماء دیوبند ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ آیت یہ ہے، قال اللہ تعالی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، سورۃ نساء میں 64 نمبر آیت ہے۔ علماء دیوبند اس آیت سے استدلال کرتے ہیں
یہ آیت بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور وسیلہ طلب کرنا باعث مغفرت ہے۔ اسی قاعدے سے اولیاء کی قبور پر جا کر دعا کرنا جائز ہے اگر عقیدہ عبادت کا نہ ہو۔ شرط یہ ہے اگر عقیدہ عبادت کا نہ ہو تو اولیاء کے وسیلے سے دعا کرنا یہ جائز ہے۔ یہ لکھا ہے القول الجمیل فی ذکر الوسیلہ والتوسل از مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ۔ التوسل بالصالحین جائز بشرط اللہ یعتقد فیہم التصرف الذاتی۔ نیک لوگوں کے وسیلہ سے دعا مانگنا جائز ہے بشرط یہ کہ ان کے بارے میں ذاتی تصرف یعنی اختیاری کامل کا عقیدہ نہ ہو۔ تیسرا نقطہ اشاعت التوحید و سنت کا موقف۔ اشاعت التوحید کا موقف یہ ہے قبروں پر حاضری وسیلہ یا دعا کو شرک کے قریب سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ کے سوا کسی سے مدد یا دعا مانگنا شرک پہ دعا ہے۔ وہ کہتے ہیں اشاعت التوحید والے کہتے ہیں انبیاء و اولیاء فوت ہو چکے ہیں، ان سے مدد مانگنا ناجائز بلکہ شرک ہے۔ اشاعت التوحید اس آیت سے استدلال کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورۃ فاتحہ میں 5 نمبر آیت ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی کسی نبی یا ولی سے دعا یا فریاد کرنا شرک ہے کیونکہ مدد صرف اللہ سے ہی چاہی جاتی ہے۔ یہ اس کی دلیل ہے۔ اس کے دلیل کا جواب علماء دیوبند دیتے ہیں۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، سورۃ مائدہ میں 35 نمبر آیت ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اس آیت سے ان کا دلیل کا جواب ہے یہ، جو یہ دلیل پیش کرتے ہیں یہ جواب۔ دوسرا شرح مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں الوسیلۃ ہی التقرب الی اللہ تعالی باعمال الصالحۃ وبالاشخاص الصالحین ایضا۔ فیض الباری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 287۔ وسیلہ سے مراد اللہ کے قریب ہونے کے لیے نیک اعمال اور نیک اشخاص کے ذریعے تقرب حاصل کرنا ہے۔ تو اس سارے کا نتیجہ کلام خلاصہ یہ ہوا احترام اولیاء و صوفیاء ایمان کا حصہ ہے دیوبندیوں کی نزدیک، بشرط کہ یہ عبادت نہ بن جائے۔ اشاعت التوحید والے کہتے احترام میں اگر دعا وسیلہ یا توسل ہو تو اسے شرک قرار دیتے ہیں۔ دیوبند کی عبارت محبت الاولیاء و تعظیمہم محمودۃ ما لم تبلغ الی عبادتہم، اشرف الجواب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 51۔ اولیاء سے محبت اور ان کی تعظیم قابل تعریف ہے جب تک عبادت کے درجے تک نہ پہنچ۔ تو یہ سارا جو ہم نے اختلافی مسئلہ بیان کیا یہ اس کے
دلائل ہے، دونوں طرف کے دلائل ہے، اور پھر علماء دیوبند نے اشاعت التوحید کی جو دلائل ہے اس سے جوابات کیے، تو یہ سن لے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔ جزاکم۔